السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے دل کے آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کبیر اور ثنا کی بنگنی ہو جاتی ہے، اور کبیر ثنا کو اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنی محبت تم سے کروں گا کہ تم کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اور روحام کی ماں کہتی ہے کہ وہ ایک بار ہماری خاطر اس نے اپنی محبت کی قربانی دے دی ہے، لیکن اب اگر کوئی ایسا موقع آئے گا تو ہم اسے انکار نہیں کریں گے۔ اور ثنا کی ماں اس کو کہتی ہے کہ اب تمہیں اس نئے رشتے کو اہمیت دینی چاہیے اور روحام کو بھول جانا چاہیے۔ تو ثنا کہتی ہے کہ روحام کو بھولنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اے دل کی قسط میں ہم نے پہلے دیکھا کہ ثنا کو جو باپ نے دھمکی دی تھی کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا اگر تم نے اس سے ملنا نہیں چھوڑا، تو وہ پھر کوشش کر کے اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے کہ روحام جو ہے وہ اس سے متنفر ہو جائے، اور وہ اس کے گھر جا کے اس کے ماں باپ کی بھی انسلٹ کرتی ہے اور اس سے بھی الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے، جس پہ وہ غصے میں اس کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ اور ماں اس کو روکتی رہ جاتی ہے کہ ایسا مت کرو، آرام سے بیٹھ کے تسلی سے بات کرو، لیکن پھر وہ گھر آتی ہے روتی ہوئی اور آ کے باپ کو کہتی ہے کہ میں نے آپ کے کہنے کے مطابق سب کچھ کر دیا ہے اور اب وہ مجھ سے نفرت کرے گا، لیکن اس شرط پر کہ آپ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو اس کے جانے کے بعد باپ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ان دونوں کے ملنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اور پھر باپ کی اس پہ بھی تسلی نہیں ہوتی اور وہ جہاں پر وہ جاب کر رہا ہے وہاں سے اس کو نکلوا دیتا ہے، اور پھر گھر آ کے بھی اس کے ماں باپ کو دھمکی دے کر جاتا ہے کہ آپ لوگ شکر کریں کہ میں نے آپ کے بیٹے کو کچھ کہا نہیں ہے، لیکن اگر وہ میری بیٹی کے راستے میں آیا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور پھر دکھاتے ہیں کہ کبیر حسین کی انٹری ہو جاتی ہے، اور بہت امیر آدمی ہے وہ، اور وہ آ کے بڑا اچھے طریقے سے ملتا ہے، اور اس سے حاکم داد اس کو کہتے ہیں کہ میری شہزادی بیٹی ہے اور میں اس کے لیے ایک شہزادے کے ہی انتظار میں تھا اور میں نے وہی چنا ہے اس کے لیے۔ تو کبیر جو ہے وہ ثنا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، تو حاکم داد کہتے ہیں کیوں نہیں، ضرور ملو۔ اپنی ملازمہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو ثنا سے ملوا دو۔ اور ادھر ملیحہ کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ جلدی سے اس کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں، کیونکہ وہ اس لڑکے کی فیملی سے بہت مایوس ہو کر واپس آئی ہیں، لیکن ملیحہ کو ابھی بھی یقین نہیں آتا اس بات پر، اور کیونکہ اس نے معید کا اسے لاسٹ میسیج جو ملا تھا اس میں، تو اس نے اس کو بڑی تسلی کی باتیں کی تھیں اور اس میں کچھ ذکر نہیں تھا کہ وہ گھر پر کیا ہوا تھا۔ اور پھر جب وہ دوبارہ اسے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تو ماں اس کو دیکھ لیتی ہے اور اس کو ڈانٹتی ہے کہ تم ابھی بھی اس سے رابطہ کر رہی ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے ایک دفعہ کوشش کر لینے دیں، جس میں ماں مجبور ہو جاتی ہے اور کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، کر لو کوشش۔ اور ساتھ وہ اس کے لیے رشتوں کی تلاش میں بھی ہیں اور دعائیں بھی کر رہی ہیں کہ اس کے لیے کوئی اچھی فیملی مل جائے اور اس کے میں فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ اور ادھر روحام جو ہے وہ جاب چلے جانے پہ بہت اپسیٹ ہوتا ہے، گھر آتا ہے بہت تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، اور ماں کو بتاتا ہے کہ میری جاب ختم ہو گئی ہے۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے اس بات پہ، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی ثنا اور اس کے والد کا ہی ہاتھ ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ نہیں، ایسے بدگمانی مت کرو، ثنا ایسی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا ہوا ہمیں ابھی پتہ چل گیا کہ ثنا ایسی ہے، وہ جو باتیں آپ سے کر رہی تھی اگر وہ شادی کے بعد یہ سب کچھ ہوتا تو تب کیا ہوتا، میں تو برداشت نہیں کر پاتا اور آپ بھی برداشت نہ کر پاتی۔ اور اب اس نے تو اپنی محبت کی قربانی دے دی ہے، لیکن اب کیا ہوگا، اور معید جو ہے کیا واقعی باہر جا کے وہ ملیحہ کو بھول گیا ہے، یا وہ اس سے کوئی دوبارہ رابطہ کرے گا، یا اس کے ساتھ کیا مسائل پیش آئے ہیں کہ وہ کسی سے تعلق رابطہ نہیں کر سکا۔ اور اب کبیر کہ ثنا کی زندگی میں آ جانا اور ثنا سے اس کی شادی کا ہونا کیسا رہے گا، یہ سب کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اے دل کی نئی آنے والی قسط میں۔